قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو رب کریم نے ان خوش قسمت سینوں پر چھوڑ دیا ہے جو خوش قسمت سینے اپنے اندر اس قرآن کو سموئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت والی ذمہ داری پوری ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اہل علم کھچا کھچ موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم 29واں پارہ سورۃ قیامہ کے پہلے رکوع کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یوں بن گئی کہ جبرائیل امین آ رہے تھے، قرآن کریم پڑھ کے سناتے۔ آپ علیہ السلام دو وجہ سے حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ نمبر ایک کہ یہ کلام اللہ اگر پورا ہو گیا شاید یاد نہ رہے، اسے یاد کر لو۔ نمبر دو، بعد میں اس کلام اللہ کو جمع کر کے ایک جگہ بھی ہو جائے، ان دو وجوہات پہ حضور دہراتے۔ رب کریم نے دفع دخل مقدر اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب یوں دیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ یہ دل میں خیال مت لائیے جمع کیسے ہوگا، یاد کیسے ہوگا، پڑھا کیسے جائے گا۔ آپ ساتھ دہراتے ہیں، مت دہرائیے۔ سوال اٹھتا ہے اللہ میں تو نہ دہراؤں، لیکن یہ کلام اگر پڑھ کے جبرائیل نے چھوڑ دیا اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے؟ اس کی حفاظت ہوگی کیسے؟ اگلے لوگوں تک پہنچے گا کیسے؟ رب کریم نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، صرف جمع کرنا نہیں، جمع کرا کے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لی، فرمایا ان علینا، یہ ہمارے اوپر ہے، جمعہ، جمع کیسے ہوگا، وہ قرآن پڑھا کیسے جائے گا، اس کی فکر آپ نہ کریں، اس کی تگدو آپ کی نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کراؤں گا۔ تبھی میں نے کہا خوش قسمت ہیں یہ سینے جنہوں نے کلام اللہ کو اپنے اندر سمویا ہے، خوش قسمت ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے، خوش قسمت ہیں وہ والدین اور پیرنٹس جنہوں نے ان کو پڑھوایا ہے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذمہ داری پوری ہونا ان افراد کی محنتوں پہ داخل ہے، ان کی سعی مشکور پہ داخل ہے، ان کی تگدو میں داخل ہے، کیونکہ ذمہ داری اللہ کی ہے اور پوری اللہ اپنے بندوں کے ذریعے کرے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا